اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الغاشیہ کا پارٹ 2 ہے آج۔ میں کل والے پارٹ کا ذرا بامحاورہ ترجمہ کر دوں، پہلی 7 آیات کا۔ کیا تمہارے پاس خبر پہنچی ڈھانپنے والی کی؟ بہت سے چہرے اس دن ڈرے ہوئے ہوں گے، تھکے ماندے عمل کر کر کے، اور وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ انہیں کھولتے ہوئے گرم چشمے سے پانی پلایا جائے گا، اور ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہے سوائے خاردار یا کانٹے والی جھاڑیوں کے، جو نہ انہیں موٹا کرے گی اور نہ ہی ان کی بھوک کو کوئی فائدہ پہنچائے گی۔ اب جنتیوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جنتی کیسے ہوں گے۔ وجوہن، کئی چہرے، یومئذ، اس دن، ناعمہ، نعمت میں ہوں گے، یعنی نعمت کا مطلب خوش ہوں گے۔ بہت سے نائم نعمت سے نکلا ہے نا، تو بہت سے چہرے اس دن خوش ہوں گے۔ لسعیہا، لام تاکید کے لیے، سعی کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا۔ سعیہا، یہ جو ہا لگا ہوا ہے نا، اور یہ آنیہ حامیہ، یہ جو مونس والی جو لگی ہوئی ہے، یہ وجوہ چہرے کے لیے لگے ہوئے ہیں، کیونکہ چہرہ عربی میں مونس ہوتا ہے۔ تو بہت سے چہرے اس دن نعمت میں ہوں گے، ناعم نہیں ہے، ناعمہ، مونس والا صیغہ لگا ہوا ہے، وہ چہرے کے لیے ہے۔ تو بہت سے چہرے اس دن خوش ہوں گے۔ لسعیہا، ہا بھی مونس کا ہے، ہما ہم، ہا ہما ہننا۔ سعیہا، اپنی محنت پہ، جو بھی انہوں نے کوشش کی ہوگی، صحیح کوشش کی ہوگی، راضیہ، اس پہ راضی ہوں گے۔ انہوں نے جو محنت کی تھی اس پہ ان کے چہرے تھکے ماندے ہوں گے جہنمیوں کے، کہ ہماری ساری محنت ضائع ہوگی۔ ان کی جو بھی انہوں نے کوشش کی ہوگی وہ اس پہ راضی ہوں گے کہ ہاں بھئی ہم نے صحیح ڈائریکشن میں کوشش کی ہے۔ یعنی آپ نے ایک کچھ یا پڑھ کے جاؤ امتحان کے لیے، اور وہی امتحان میں آ جائے، تو جو چہرے پہ اطمینان آتا ہے نا کہ ابھی میں پڑھ کے آیا ہوں اور یہ سوال آتا ہے مجھے، تو وہی آپ نے زندگی میں محنت کی، ان اعمال کی، اور آگے اعمال کا اچھا بدلہ مل رہا ہے، تو وہ اطمینان۔ فی کا مطلب میں جنتن، باغات میں ہوں گے۔ جنت کہتے ہیں باغات کو۔ جنت میرے خیال میں آپ کو پہلے بتایا نہیں ہے لفظ، یہ بتانا بھول گیا۔ جیم نون نون، جس کو جنن یا جن پڑھا جاتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو نظر نہ آئے۔ جن بھی اسے کہا جاتا ہے جو نظر نہ آئے۔ جنت یعنی اتنے گھنے باغات کے اوپر سے دیکھنے سے نظر نہ آئے، ان کو جنت کہا جاتا ہے۔ فی جنتن، گھنے باغات میں ہوں گے۔ عالیہ، عالیہ عالی، بلند، بلند باغات میں ہوں گے۔ وہ کہاں تھے؟ وہ جنت بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے، اور یہ بلند جنت میں ہوں گے۔ لا تسمعو، نہیں سنیں گے۔ سامعہ یسمعو تسمعو، سامعہ اس نے سنا، یسمعو وہ بندہ سنتا ہے یا سنے گا، تسمعو وہ عورت یا وہ مونس، چونکہ یہاں پہ چہرے کی بات کی جا رہی ہے تو مونس والا صیغہ یوز ہو رہا ہے۔ لا تسمعو، نہیں سنیں گے، فیہا، اس میں یعنی جنت میں وہ نہیں سنیں گے، لاغیہ، لاغیہ لغو بات، فضول بات، لغو کہتے ہیں کوئی فضول بات جس کا کوئی سر پیر نہ ہو، کوئی مفہوم نہ ہو، کوئی اہمیت نہ ہو، کوئی فائدہ نہ ہو اس کا، اس میں کوئی فضول بات نہیں سنیں گے۔ فیہا، اس میں، عین، چشمے، جاریہ، بہتے، جاری اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے جاری ہونا۔ فیہا عین جاریہ، اس میں چشمے ہوں گے بہتے ہوئے، جیسے وہ ہے نا، جنات تجری من تحتها الانہار، گھنے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، تو وہی بتا رہے ہیں چشمے جو جاری ہوں گے اس میں۔ فیہا، اس میں، سرور، مرفوعہ، سرور کا مطلب ہوتا ہے تخت، یا مشکل الفاظ آ گئے ہیں۔ مرفوعہ، رفع کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا، رفع دین ہے نا، ہاتھ اٹھانا، رافع اٹھانے والا، اور مرفوع جسے اٹھایا جائے، جسے بلند کیا جائے، مرفوعہ بلند۔ سرور مرفوعہ، بلند تخت، جیسے کسی کے محل میں جاؤ بادشاہ کے، تو وہ اونچے تخت پہ بیٹھا ہوتا ہے نا، عام جو لوگ ہوتے ہیں ان سے اونچی اس کی سیٹ ہوتی ہے، مسند جسے کہتے ہیں، تو وہی تخت، اونچے اونچے تخت ہوں گے جن پہ یہ جنتی بیٹھے ہوں گے۔ وہ اکواب، اور پیالے ہوں گے۔ کوب، اکواب کپ کی فارم ہی ہوتی ہے، پیالہ، کپ، گلاس، اسی اس میں آتا ہے، اس میں پیالے ہوں گے۔ موضوعہ، وضع کا مطلب ہوتا ہے ترتیب سے رکھنا کسی چیز کو، اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے وضع کتا، تو وضع ترتیب سے رکھنا۔ موضوعہ، ترتیب سے رکھے ہوئے، پیالے ترتیب سے رکھے ہوئے ہوں گے۔ ونمارکو، نمارک کہتے ہیں سرہانے کو، سرہانے کو نہیں، قالین کو۔ ونمارکو، اور قالین ہوں گے،
مصفوفہ صف میں، صف کا مطلب ترتیب سے، ہر جگہ ترتیب سے کیا ہوں گے، قالین، قالین بچھے ہوئے ہوں گے ترتیب سے، وزرابیو اور سرہانے ہوں گے، مبسوسہ پھیلے ہوئے، مبسوسہ قرآن پاک میں آ چکا ہے پہلے، یوم یکون الناس کالفراش المبسوس، جس دن لوگ ہو جائیں گے بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح، مبسوس بکھرے ہوئے، تو وہی مبسوسہ بکھرے ہوئے، اور سرہانے بکھرے ہوئے ہوں گے۔ یہ جنتیوں کا حال ہے۔ جنتیوں کے بارے میں پھر وہ محاورہ ترجمہ کر دوں۔ بہت سے چہرے اس دن خوش ہوں گے۔ اب آپ نے یہ جو کنڈیشن میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ساری چیزیں اس کو ذرا ذہن میں سوچو، جو بھی بات میں آپ کو بیان کروں گا۔ بہت سے چہرے اس دن خوش ہوں گے، اپنی کی ہوئی محنت پہ راضی، اور وہ گھنے باغات میں ہوں گے جو اونچی اور بلند ہوگی، اور اس میں کوئی فضول بات نہیں سنیں گے۔ اب جو چیز سننے والی ہے نا، اگلی باتیں، یہ چیزیں جو انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں کاش ایسی جگہ پہ ہوں، تو وہاں پہ بہتے ہوئے چشمے ہوں گے، اور وہاں پہ اونچے تخت ہوں گے، اور پیالے ترتیب سے رکھے ہوئے ہوں گے، بکھرے ہوئے ترتیب سے رکھے ہوئے قالین، بچھے ہوئے قالین، اور بکھرے ہوئے سرہانے۔ بکھرے ہوئے سرہانے سے مراد یہ ہے کہ جہاں پہ بھی وہ بیٹھنا چاہیں گے، جگہ جگہ سرہانے رکھے ہوئے ہوں گے، اور سرہانے پہ بیٹھ جائیں گے۔ پرانے دور میں اور آج کے دور میں بھی، پرانے دور میں تو یوں ہوتا تھا، سب نیچے سرہانہ یا کوئی نرم چیز رکھ کے بیٹھا کرتے تھے، گدی یا کچھ۔ آج بھی صوفوں وغیرہ پہ یہی گدی یا اس طرح کی کوئی چیز رکھ کے بیٹھا جاتا ہے عام روٹین میں، تو وہی بیان کی جا رہی ہے۔ کل انشاءاللہ اگلا پارٹ پڑھیں گے، وہ ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے آگے سے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔